بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا بقیہ حصہ آج تلاوت کیا گیا ہے۔ اس میں قوم عاد اور قوم سمود کے متعلق اللہ تعالی نے کچھ تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں، جن کی تفصیل 8ویں پارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے جو مہمان بن کر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے، جن میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور بھی کئی فرشتے تھے، پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں کچھ خوف کرنے لگے تو فرمایا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کے پاس جانے والے ہیں، آپ کے پاس تو ویسے آ گئے۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ تشریف فرما تھیں، وامرأتہ قائمۃ فضحکت، وہ ہنس پڑی۔ ان حضرات کو دیکھ کر، ان کی گفتگو کو سن کر ہنسنے کا سبب کیا تھا؟ اس میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت دی تھی، اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ اور یہاں پر ضاحکت کا معنی بعض حضرات نے حیض سے بھی کیا ہے، جس طرح ضاحکت الارنب، خرگوش کو حیض آ گیا مشہور ہے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سارہ کو جو بانجھ ہو چکی تھی اور کوئی امید نہیں تھی، تو جب انہوں نے بشارت دی تو یہ ایک سلسلہ جو اولاد کے حوالے سے ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ بہرحال اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سارہ فرمانے لگی یا ویلتا االد وانا عجوز، کیا مجھے بھی بچہ پیدا ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھی ہو چکی۔ تعجب کا اظہار کر رہی ہیں۔ وہذا بالی شیخ، اور میرے شوہر بھی بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اس پر بڑی عجیب بات فرمائی، ان ھذا لشیء عجیب، یہ حضرت سارہ کہہ رہی ہے یہ تو عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا اتعجبین، تو تعجب کرتی ہے من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بارے میں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، یہ تو اللہ تعالی کی رحمت ہے، اللہ تعالی جس کو عطا فرما دے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، ان کے لیے کھانے وانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگا دیا۔ تو فرشتے تھے، وہ کھانے سے تو پاک تھے، لیکن بہرحال بڑا انتظام کر لیا۔ تو ان حضرات نے کہا کہ اس کی قیمت جب تک کوئی نہ لے ہم سے تو ہم کسی کا کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس ٹھیک ہے، نکالو قیمت اس کی۔ وہ فرشتے کہنے لگے اس کی کیا قیمت ہے؟ ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ جب آپ شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اور جب کھانا کھا لیں تو الحمدللہ کہہ دیں، بس اس کی قیمت ادا ہو گئی۔ تو وہ فرمانے لگے واقعی سچ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور آپ یقیناً اس لائق ہیں کہ آپ اللہ کے خلیل ہوں۔ یہ اس پر ان حضرات نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ بہرحال پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور اس وقت حضرت لوط اپنے کسی کام میں مصروف تھے۔ جب یہ آئے اور ان کو دیکھا تو حضرت لوط پریشان ہو گئے اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ یہ تو نوجوان بے ریش خوبصورت آ گئے، اور ہماری قوم کی تو عادت اور مزاج خراب ہے، اور یہ ہمارے مہمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مہمانوں کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ شروع کر لیں۔ اس حوالے سے ان کو بڑی پریشانی ہوئی، اور وہ ان کو لے کر جانے لگے۔ 5 بستیاں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام جہاں دعوت کا کام فرما رہے تھے، اور جو لوگ یعنی جو بستیاں بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھیں اور غلط کاموں میں مبتلا ہو چکی تھیں، تو حضرت لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو وہاں سے گزار کر گئے
اور پوچھتے گئے فرشتے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر بستی سے گزرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، یہ تباہ ہو جانے چاہیے، زندہ رہنے کے لائق اور قابل نہیں ہیں۔ بہت پریشان بھی تھے۔ بہرحال ان کو گھر لے گئے کسی طرح۔ جب گھر پہنچے تو حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ مسلمان نہیں تھی، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اس نے فوراً اپنی قوم کو جا کر بتا دیا، بڑے خوبصورت بچے نوجوان آئے ہوئے ہیں، آ جاؤ، بڑے مزے ہیں جی۔ وہ چونکہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، رابطہ بھی تھا، تو وہ لوگ آ گئے بد نیت اور بری نیتیں لے کر۔ جب یہاں پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمزدہ تھے، پریشان تھے، میرے مہمان ہیں اور ان مہمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے کوئی حرکت کر لی، کوئی چھیڑ چھاڑ کر لی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو ان فرشتوں نے پھر حضرت لوط کو بتایا، لوط آپ پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں، آپ غم زدہ نہ ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر حضرت لوط 4 مرتبہ گواہی دے دیں اور کہہ دیں کہ اس قوم کو تباہ کر دو تو اس قوم کو تباہ کرنا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ چھوڑ دیں، بے فکر ہو جائیں۔ بہرحال وہ آئے، اور ایسے لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، اور یہ اتنی گندی عادت ہے اور اتنی یعنی بد اخلاقی ہے، اور اس میں کسی کا بھی حیا نہیں ہوتا۔ وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ تفصیل تو بہت زیادہ ہے اس میں۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہیں ٹھہرے ٹھہرے اپنی اصلی شکل میں آ گئے، پر ان کو لگ گئے، اور جناب ان کے چہرے اور ان کے دانت اور وہ جو کیفیات احادیث میں آتی ہیں اس کیفیت میں آ گئے، اور سب سے پہلے انہوں نے ایک پر اٹھا کر قوم کو مارا، اور ایسا مارا کہ ساری قوم اندھی ہو گئی اور ان سب کی آنکھیں تباہ ہو گئی، اور وہ بھاگے، کہنے لگے آج تو لوط کے گھر میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر آ گیا ہے، نکلو نکلو یہاں سے۔ یہ آواز لگا کر وہ نکل رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان فرشتوں نے کہا کہ بس اب یہ بچ نہیں سکتے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کیا خیال ہے صبح ان کو تباہ نہ کریں؟ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، بس تھوڑی دیر۔ حضرت لوط اتنا تنگ تھے، فرمانے لگے صبح تک کیوں انتظار کرتے ہو، ابھی ان کا کام تمام کرو، یہ بڑی بگڑی ہوئی قوم ہے، ان کو نہ چھوڑو ابھی۔ لیکن فرشتوں نے کہا کوئی بات نہیں، صبح تک ان کو رہنے دو اس طرح۔ بہرحال صبح جب ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ساری بستیوں کو زمین کے نیچے سے اکھاڑ کر اوپر اٹھایا اور بہت اوپر لے جا کر اس کو نیچے پٹخا اور اتنے زور سے مارا کہ دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، آسمان سے پھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جب آسمان نے پتھر برسائے تو ساری قومیں اور وہ ساری بستیاں تباہ ہو گئیں اور برباد ہو گئیں، کوئی بھی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری بستیوں کو، جو 5 بستیاں تھیں، ان سب کو ملیہ میٹ فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ ان کی قوم کی عادت بھی آپ کو معلوم ہے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، عدل اور انصاف ہونا چاہیے، ہر چیز میں انصاف کے ساتھ آپ چلو گے تو اس میں خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حوالے سے بڑی عجیب تعلیمات دی ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل عمل تو نہیں ہے، لیکن شرعی مسئلہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم بازار سے آلو خرید کر کے آتے ہیں، خرید کر جب ہم خرید رہے ہوں تو وہاں اس کا وزن ہو، ترازو ہو، اور جب ہم گھر میں لے آئیں تو اس وقت تک اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے جب گھر میں دوبارہ ہم اس کا تو وزن نہ کریں، اس کو نہ تول لیں، پہلے اس کو تولیں پھر اس کو کھائیں، یہ حکم ہے۔ بغیر اس کے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے آگے بیچنا ہے تو بیچنے کے لیے پھر اس کا وزن ہے۔ یہ جو وزن ہے اور یہ جو ترازو ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ناپ تول برابر ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ اور پھر حکم یہ ہے جو ناپ تول کم کر کے دیتا ہے
تو ظاہر ہے وہ گنہگار ہے، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اور آپ مسلمان ہیں اور آپ پر واجب ہے کہ آپ خود بھی جہنم سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ گھر آ کر آپ کا صحیح ترازو ہے، اس میں حدیث میں تو آتا ہے جو بیچنے والا ہے وہ جھکتا ہوا تولے، حکم ہے یہ باقاعدہ۔ گھر آ کر آپ وزن کریں، وزن اگر ٹھیک نکلتا ہے تو الحمدللہ، اگر کمی ہے تو سارے کام چھوڑ کر فوراً اس کے سر پر جائے، اس کو کہیں جی کیسا تولا ہے تم نے، آج اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ اس گناہ سے باز آ جائے اور اس کی عادت ٹھیک ہو جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ اس ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار کیوں ہو؟ اس میں بڑی احتیاط ہے، اور اس احتیاط کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو بھی دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے بڑا سمجھایا، لیکن قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اللہ تعالی نے ان کو ایک چیخ سے پکڑ لیا، اور وہ جب چیخ آئی تو سارے کے سارے تباہ ہو گئے، کوئی بھی ان میں سے نہیں بچا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا کچھ واقعہ ذکر کیا ہے، اور فرعون کا جو واقعہ ہے اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ارشاد فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے بڑی عجیب بات فرمائی، قیامت کے دن فرمایا کوئی شخص بھی بول نہیں سکے گا الا باذنی، صرف وہی بات کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ فرمایا فمنہم شقی و سعید، انسان جب وہاں جمع ہوں گے تو بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ فرمایا جو بدبخت ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور فرمایا جو نیک بخت ہوں گے جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد وہ آیت ہے فاستقم کما امرت، حدیث میں آتا ہے یہ سورہ ہود کی سب سے سخت آیت ہے، جس آیت کے نزول پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سفید ہو گئے، اور یہ قرآن پاک کا سخت ترین حکم ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا۔ فرمایا اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے فاستقم، اس پر سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ومن تاب معك، اور مسلمانوں میں جو جو توبہ کر کے شرک اور کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ آ جائے، اس کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ لا تطغوا، تھوڑی سی بھی سرکشی نہ ہو، تھوڑی سی بھی بغاوت نہ ہو، یہ حکم قرآن پاک کا سخت ترین حکم شمار کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالی نے بشارت بھی دے دی، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر کسی بندے سے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد اسے چاہیے وہ نیکی کا کام کر لے، نیکی میں بڑی تاثیر ہے، فرمایا اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرنے کا خصوصی حکم دیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا جو ظالم لوگ ہیں وہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے، مسلمانوں کو چاہیے ظالموں کا ساتھ نہ دیں اور ان کے قریب نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ انسانوں سے اور جنات سے بھریں گے۔ خوش قسمت اور سعادت مند لوگ وہ ہیں، فرمایا جو قرآن کی نصیحت کو حاصل کرتے ہیں اور قرآن پاک کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ مکمل فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور یاد رکھیں وما ربک بغافل عما تعملون، تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ یوسف میں 111 آیات ہیں اور اس میں 16 رکوع ہیں، اس میں 12 رکوع ہیں، غالباً 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ قرآن پاک میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کے واقعات آئے وہ متفرق ہیں، تھوڑے تھوڑے اجزاء کے ساتھ۔ یہ واحد قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ایک ہی مقام پر ذکر فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں کسی دوسری جگہ پر اس واقعے اور اس قصے کا کوئی جز بھی بیان نہیں فرمایا۔ نام اگرچہ حضرت یوسف کا کہیں آ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔
یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اکٹھے ایک ہی مقام پر بیان کرنے میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ان حکمتوں میں سے صرف ایک حکمت عرض کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو حالات اور واقعات پیش آئے بھی عین ہی اسی طرح کے حالات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر فرما کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، حوصلہ دیا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ آپ پر نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے آپ کے بھائی یوسف بھی ان حالات سے گزر چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہاں قریش مکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے اسی طرح حسد کرتے ہوئے مکہ سے نکالا، اور آپ بھی غار ثور میں انہی کے خوف سے 3 دن غار ثور میں رہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے اور جناب بڑی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر بک کر عزیز مصر کے گھر پہنچے اور وہاں سے جیل پہنچے۔ یہ سارے واقعات حالات تقریباً آپ حضرات سن چکے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی بڑی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت فرمائیں، صحابہ کرام نے بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ جو برادران یوسف تھے اور ان کے والد حضرت یعقوب تھے وہ واپس آئے اور آ کر کے جھکے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ پر فاتحانہ انداز میں داخل کیا، اور وہ سارے قریش آج نادم تھے اور جھک رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا معاملہ ظاہر کرنے کے بعد فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مشرکین اور قریش بڑے ڈر رہے تھے، آج تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے ایک ایک بدلہ لیں گے، لیکن آپ نے بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم بدلہ نہیں لیں گے، آج بدلے کا دن نہیں، سب کے لیے معافی ہے۔ جو فلاں کے گھر چلا جائے اس کے لیے بھی معافی ہے، فلاں کے گھر چلا جائے اس کے لیے بھی معافی، سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بالکل اسی طرح ملتا جلتا یہ واقعہ ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالی نے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا، جو بہت اہم اور بنیادی باتیں ہیں، سارے واقعات تو ذکر نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا گیا اور مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا اور عزیز مصر کے گھر وہ پہنچے، یہ جو عزیز مصر تھا، جس طرح ہمارے ہاں صدر مملکت ہے اور وہاں فرعون کہا جاتا، یہ ایک لقب تھا، تو اس وقت عزیز مصر گویا کہ مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ اس کا اصل نام ریان بن ولید تھا، اور اس کی بیوی ایک تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی زلیخا۔ زلیخا مشہور ہے، آپ حضرات اس کا نام سن چکے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اتنا حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جسم، چہرہ تو بہت ہی خوبصورت تھا، ان کے جسم کی سفیدی اور چمک ایسی تھی کہ اس کے سامنے اگر کوئی چہرہ آ جاتا تھا تو اس کا پورا عکس نظر آتا تھا، اتنا چمکتا ہوا جسم اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا تھا۔ تو زلیخا فریفتہ ہو گئی اور اس نے بڑی حرکتیں شروع کر دی۔ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور جہاں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور جو بہت بڑا اصول ہے، فرمایا کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَ، ہم نے گناہوں کو اور فحاشی کو حکم دے دیا ہے کہ ہمارے پیغمبر کے قریب نہیں جانا۔ یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، تمام انبیاء معصوم ہیں، وہاں گناہوں کو حکم ہے خبردار قریب نہیں جانا، اور ادھر ہمیں حکم ہے خبردار گناہ کے قریب نہیں جانا، بس یہ فرق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، معصوم تھے، گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں بہت سارے مفسرین اور خود ساختہ قرآن کا ترجمہ دیکھنے والے جاہل قسم کے لوگ بہت زیادہ گمراہ ہوئے اور بڑی غلط قسم کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر ڈالی۔ یقین کیجئے اور قرآن پاک کے اسلوب کو دیکھیے
اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا ہے کہ ہمارے یوسف پاک دامن تھے، گناہ ان کے قریب ہی نہیں گیا۔ اور پھر سیاق و سباق دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ اور شیطان نے بھی شہادت دی، اس نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا، اے اللہ جو تیرے مقرب بندے ہیں میں ان کے قریب تو جا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر زلیخا نے شہادت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی شہادت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی، اس کے بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یہ جو زلیخا تھی اس کے گھر میں سے ایک چھوٹا سا بچہ نو مولود ابھی پیدا ہوا تھا، وہ بول پڑا۔ وہ کون تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے زلیخا کا بھانجا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے اس کا بھتیجا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا گھر میں۔ وہ چیخا اور اس نے شہادت دی، اور اس نے ایسی شہادت دی کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کہنے لگا آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ بچہ بولنے لگا آپ پریشان کیوں ہیں؟ دیکھو حضرت یوسف کا قمیض پھٹا ہوا ہے، اگر حضرت یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف جھوٹ بولتے ہیں اور زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے دیکھ لو حضرت یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹ بولتی ہے۔ اتنا واضح نشانی اور اتنی بڑی شہادت قرآن پاک میں آ گئی۔ اور پھر اللہ تعالی نے ساتھ یہ بھی فرما دیا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ فرمایا کہ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری مکاری زلیخا کی تھی۔ اور پھر یہاں وہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ جو عورتیں ہیں نا ان کا مکر بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور جب شیطان کے مکر کو ذکر فرمایا إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کا مکر ضعیف، چھوٹا، کمزور ہوتا ہے، اور عورت کا مکر عظیم، بہت بڑا ہوتا ہے۔ شیطان عورت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جی، یاد رکھیں جو عورت کا مکر ہے تو عجیب بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک قصہ ہے تو گپ شپ کے انداز میں لیکن سنانا ضروری ہے۔ ایک عورت کسی کو حال حوال دے رہی تھی کہ فلانے کے ساتھ میری دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا، اور یوں ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، ساری تفصیل بتا رہی تھی۔ تو اچانک شوہر دروازے کے باہر کھڑا سن رہا تھا، وہ غصے میں لال پیلا ہو کر اندر داخل ہوا۔ جو ہی اندر داخل ہوا تو اس عورت نے کہہ دیا پھر میری آنکھ کھل گئی۔ سمجھ گئے جی؟ پھر میری، تو سارا معاملہ خواب میں چلا گیا۔ ایک جملے نے بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اب شوہر چپ ہو گیا، یہ تو خواب ہے، خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے عورت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ عورت یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، سیدھا کرنے لگیں گے تو توڑ بیٹھیں گے، بس اس کو ٹیڑھا رکھتے ہوئے اس سے گزارا کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اس سے گزارا کرنا ہے، نہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہونا ہے اور نہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ضائع کرنا ہے، بس گزارا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ خیر یہ الگ موضوع ہے۔ بہرحال پھر وہاں مصر کی جو خواتین تھی، سہیلیاں تھیں، ان نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں شہادت دی۔ یہ تو واقعی ایسا ہے، قصور اسی کا ہے، زلیخا کا۔ ایک واقعہ تو یہ ہو گیا۔ خیر عزیز مصر نے اپنی گھر کی جو بدنامی تھی، رسوائی تھی، اس سے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، یہ بادشاہ بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، حضرت یوسف کا قصور اس پر ڈال کر اس کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تو حضرت یوسف نے یہاں بڑا عجیب جملہ بولا، فرمایا کہ مجھے جیل پسند ہے گناہ کے مقابلے میں۔ فرمایا کہ معصیت یہ بڑی خطرناک چیز ہے، مصیبت اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ مصیبت کو جھیل لیا کرو، معصیت یعنی گناہ کے قریب نہ جایا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعبیر، خوابوں کی تعبیر کا علم خصوصی طور پر عطا فرمایا۔ وہاں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا تھا۔ نبوت کا جو ذمہ داری تھی، دعوت، وہ کام بھی آپ نے شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں ایک آدمی کی رہائی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ذرا عزیز مصر کو میرا بھی کہہ دینا،
یہ ایک جملہ بول دیا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یوسف نے فوراً پہچان لیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ تو گندی جگہ ہے، یہاں تو مجرم لوگ ہیں سارے، آپ اتنا پاکیزہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا بھئی جہاں اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ جگہ اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں، اور آپ کی دعوت توحید کی وجہ سے یہ سارا علاقہ پاکیزہ ہو گیا ہے۔ آپ بھی پاک ہیں، آپ کے باپ بھی پاک تھے، آپ کے خاندان میں نبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے آ کر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا سلام آ گیا، جواب دے دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے چند سوال کیا۔ فرمایا کہ آپ کو پیدا کس نے کیا؟ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو کنویں سے کس نے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ عزیز مصر کے گھر میں کس نے پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہاں گناہ سے کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہر چیز کا جواب دیتے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا سبق تو آپ کو ٹھیک یاد ہے، لیکن آپ نے اللہ کو چھوڑ کر وہ بندہ جو جا رہا تھا نا اس سے تھوڑی سی مدد چاہی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں مزید جیل میں رہنا پڑے گا۔ اچھا فرمایا یہ بتاؤ میں جیل میں تو رہوں گا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ فرمایا اگر اللہ خوش ہیں تو پھر مجھے جیل بھی قبول ہے، اگر اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو مجھے جیل بھی قبول ہے۔ اس کے بعد پھر کئی سال گزر گئے، وہ بندہ جو نکل گیا تھا اس کے بھی ذہن سے نکل گئی بات، تو بادشاہ نے ایک دفعہ خواب کا ذکر کیا تو اس کو فوراً خیال آیا وہ جیل میں ایک تھے حضرت صاحب، ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم تھا، تو بادشاہ کو کہا جی وہ جیل میں حضرت یوسف ہیں اور اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہے، اور وہ جو بھی تعبیر دیتے ہیں 100% صحیح ہوتی ہے، تعبیر ان سے پوچھی جائے۔ چنانچہ خواب آ گیا، حضرت یوسف نے تعبیر دے دی قحط کا، اور پھر سبزے کے متعلق وہ لمبی تفصیل ہے۔ حضرت یوسف نے جب تعبیر دی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب تعبیر ہے، اب ظاہر ہے جو اتنی بڑی تعبیر دے رہا ہے اور اتنے بڑے حالات سے آگاہ کر رہا ہے، ان حالات کو سنبھال بھی وہی سکے گا، لہذا اس کو نکالو۔ چنانچہ نکالا گیا، پھر ان کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھا گیا۔ زلیخا کا ایک شوہر تھا، اس کا نکاح ہو چکا تھا اس کے ساتھ، اس کا انتقال ہو گیا ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق عزیز مصر نے اس کو جو عہدہ دے رکھا تھا اس کو اس سے معزول کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تاج پہنا کر ایک تخت بنا کر ان کو اندر سے باہر آنے کا حکم دیا۔ جب وہ تشریف لائے تو اس تخت پر ان کو بٹھایا اور پھر سارے امور سلطنت ان کے حوالے کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اس کے بعد قحط پڑ گیا، حالات تو پہلے بتا چکے تھے، ایسا قحط جو ذلیل کر دینے والا تھا اور ہلاک کر دینے والا تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں بھی قحط تھا، اور سارے علاقوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ ہے اور وہ کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بچوں کو بھیج دیا، ان میں شمعون نامی ایک بیٹا بھی تھا اور 9 بیٹے بھی تھے۔ بنیامین جو ایک بیٹا تھا ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور رکھ لیا، یہ چلے گئے۔ جب یہاں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے انٹرویو لیا۔ عبرانی زبان یہ بولتے تھے اور مصر میں عبرانی زبان کسی کو بھی نہیں آتی تھی۔ جب وہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے عبرانی زبان میں گفتگو کی، وہ بڑے خوش ہو گئے بھی ہم زبان مل گیا، اور وہ بھی بادشاہ عزیز مصر اس وقت ان کو بڑا عہدہ مل چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری باتیں ان سے پوچھی، تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی 12 بھائی ہیں۔ اچھا جی آپ تو 10 آئے ہیں، باقی 2؟ کہا جی ایک بھائی تو ہمارا فوت ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور ایک بھائی جو ہے وہ والد صاحب کے پاس ہے، اس کو کیوں نہیں لے کر کے آئے؟ جی والد صاحب نے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں جی، اس کے بغیر اس کے ساتھ ہمیں انہیں اجازت نہیں دی، بہرحال ہم اکیلے آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان کا غلہ تیار کرو، اور ان کے سامان کو لاد دیا۔
اور وہ جو کچھ لائے تھے وہ بھی واپس رکھ دیا، جو ہدیے ودیے تھے وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دیے، اور فرمایا کہ ایک بھائی تم میرے پاس چھوڑ کر کے جاؤ اور تم جاؤ اس ایک بھائی کو بھی ساتھ لے کر کے آؤ، 11 بھائی جو زندہ ہیں وہ سب آؤ گے تو پھر میں تمہاری خاطر تواضع بھی کروں گا، تمہیں انعامات بھی دوں گا اور تمہیں مزید غلہ دیا جائے گا۔ چنانچہ شمعون کو وہاں روک لیا گیا۔ یہ شمعون کیوں رکا؟ اس میں ایک نقطہ ہے، جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال رہے تھے یہ ایک بھائی تھا، سب کو روکتا رہا بھی ایسا نہ کرو نہ کرو، اچھا نہیں ہے، یہ بھائی ہے ہمارا، لیکن باقیوں نے بات نہ مانی، پھر یہ بھی شامل ہو گیا۔ لیکن 1-2 مرتبہ صرف اس نے کہا تھا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں نہ ڈالا جائے، اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا، باقیوں کو بھیج دیا۔ باقی تو سارے ایک جنس کے تھے نا، کم از کم ایک جملہ تو اس نے بولا تھا، اس لیے یہ عزیز مصر کے پاس رہ گیا۔ وہاں جب یہ پہنچے تو سامان کھولا، سامان میں جو چیزیں یہ لے کر کے گئے تھے وہ بھی واپس بڑے خوش ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو جی وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے وہاں کے، اتنا انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور یہ سامان بھی دے دیا اور جو چیزیں تم نے دی وہ بھی واپس کر دی۔ جب انہوں نے کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو، اور ہم نے بطور ضمانت کے شمعون کو وہاں بٹھایا ہوا ہے، وہ نہیں آ سکتا جب تک ہم اس کو لے کر کے نہیں جائیں گے، اور وہاں کے لوگ ہمیں بہت زیادہ غلہ اور انعامات بھی دیں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر ہے، پہلے بھی تم نے بنیامین کے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا کہیں اس کے ساتھ تم ویسا نہ کرو۔ تو انہوں نے سارے بھائیوں نے مل کر بڑی منتیں کی، سماجتیں کی، باپ کو راضی کیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، بس یہ ہمارے ذمہ ہے، وہ تو ایک غلطی ہوئی سو ہوئی، اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ اجازت مل گئی، یہ واپس آ گئے، بڑی جلدی واپس آئے۔ جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کا اعزاز اور اکرام فرمایا، سب سے پہلے دسترخوان لگایا، الگ الگ دسترخوان لگائے، فرمایا تم 2 بھائی ایک دسترخوان پر بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ وہ سارے بیٹھے، 2 بیٹھتے گئے، 10 پورے ہو گئے، ایک بچ گیا 11واں بنیامین، وہ ستیلا بھائی تھا، ماں الگ تھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا اچھا ایک بچ گیا، اس کے ساتھ میں بیٹھوں گا، اس کے ساتھ میں بیٹھوں گا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ شام ہو گئی، رات کو کہا بستر لگاؤ، ایک کمرے میں ایک خیمے میں 2 آدمی سوئیں گے جی، پھر اسی تقسیم میں 2 کو سلایا۔ حضرت بنیامین بچ گئے، فرمایا اس کے ساتھ میں سوؤں گا۔ رات کو اکٹھے سوئے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ابھی تک بنیامین کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے بھائی یوسف ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ چکے تھے۔ بنیامین کو بار بار اپنے قریب کرتے تھے، گلے لگا لیتے تھے، وہ نیند میں تھا پھر بھی اس کو اپنے قریب کر رہے تھے، محبت تھی، تعلق تھا۔ بہرحال جب ان کی تیاری ہوئی واپسی کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں اکیلے میں بنیامین سے ملاقات کر کے اس کو صورتحال بتا دی تھی، اور بنیامین بھی بہت خوش ہو گئے تھے کہ اللہ نے مجھے بھائی ملا دیا۔ تو بنیامین کا اصرار ہوا، یوسف آپ میرے بھائی ہیں، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، لہٰذا میں تو ان کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت یوسف نے فرمایا شور نہ کرو، مسئلہ خراب نہ کرو، ان کو جانے دو، کوئی نہ کوئی ترتیب دیکھ لیں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں جی، جو بھی تدبیر بنانی ہے بناؤ، میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے پھر حضرت یوسف کو ایک تدبیر بنا کے دی، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تدبیر بنا کے دی۔ تدبیر یہ بنائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پانی پینے کا ایک مگا تھا، ایک روایت میں آتا ہے زبرجد کا تھا اور ایک روایت میں آتا ہے چاندی کا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سامان پیک کرو، ان کا باندھو جانوروں پر، یہ جو بنیامین کا سامان ہے اس میں یہ بھی رکھ دو۔ رکھ دیا۔ جب وہ جانے لگے قافلے والے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا اعلان کرو ہماری چوری ہو گئی ہے، چور کون ہے، تلاشی لینی ہے ہم نے۔ ان کو بلایا، واپس آ گئے، پوچھا کہ اگر کوئی چور چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ان سب نے کہا ہمارے علاقے میں، ہماری شریعت میں، ہمارے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام اس کا فیصلہ یہ کرتے ہیں
چور اگر پکڑا جائے تو اسی چور کو اس مالک کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ سب لوگوں کے سامان کو چیک کیا گیا، کسی سے کچھ نہیں نکلا، صرف آخری سامان بچ گیا بنیامین کا۔ حضرت یوسف نے فرمایا چھوڑو یہ سب۔ یہ سارے بھائی کہنے لگے نہیں ہمارا سامان کھولا ہے تو اس کو بھی کھولو جی، ان کا اپنا اصرار بڑھا۔ چنانچہ حضرت یوسف نے حکم دیا، وہ کھولا تو اس کے اندر سے وہ نکل آیا پانی پینے والا برتن۔ فرمایا اب بتاؤ اب کیا حکم ہے جی؟ اب بڑے پریشان ہو گئے، تو کہا جی بنیامین کو چھوڑو یہاں، اب یہ نہیں جا سکتا۔ تو قرآن پاک کا اسلوب یہ کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ بہت زیادہ غصے ہوئے، ان میں سے ایک بھائی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے علاقے میں جب میں چیخ مارتا ہوں تو ساری حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں، اور اتنا پریشانیاں اور اتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں تم برداشت نہیں کر سکو گے، میں چیخ ماروں گا پورا مصر تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے کوئی اس غصے والے شخص کو ہاتھ لگا لیتا تو اس کا غصہ فوراً ختم ہو جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ حضرت یوسف نے اپنے بیٹے کو کہا اس کو ذرا پکڑ کے لے آؤ میرے پاس۔ اس نے جا کر جو ہی ہاتھ لگایا غصہ ختم۔ کہنے لگا حضرت یعقوب کا تخم مجھے یہاں نظر آ رہا ہے، حضرت یعقوب کا تخم۔ حضرت یوسف نے فرمایا ممکن ہے حضرت یعقوب کے تخم کا تخم بھی ہو یہاں۔ وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد غصے ہوا، حضرت یوسف آگے بڑھے اور پکڑ کر کے اس کو گریبان سے پکڑ کر نیچے گرایا، حدیث میں آتا ہے۔ مقصد اس کو ہاتھ لگانا تھا تاکہ اس کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو۔ اور جب حضرت یوسف کے ہاتھ لگے، وہ تو نبی تھے اور نبی کو 100 جنتی مردوں کے برابر اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتے ہیں، اور ایک جنتی کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، وہ نبی کا ہاتھ تھا۔ ایسے جو پکڑ کے ڈالا، اب اس کے ہوش ٹھکانے آگے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ معافی بھی مانگنے لگا اور عاجزی کے ساتھ کہنے لگا کہ آپ مہربانی کریں، پہلا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی اور وہ بھی ایسے ہو گیا تھا، اب اس کا بھائی اس نے چوری کر لیا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے، اس کا ابا پہلے ایک بھائی کے غم میں رو کے نابینا ہو گیا ہے۔ پھر لجاجتیں کرنے لگے، منتیں اور سماجتیں کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں جی، اصول اور ضابطے کے مطابق ہوگا سارا معاملہ۔ اب وہ بیٹھ گئے جی ہم تو نہیں جائیں گے۔ بہرحال گفتگو جب آگے بڑھی، معاملات چلے تو کچھ نہ کچھ تعارف ہو گیا۔ چلتے چلاتے حضرت یوسف نے ان کو فرما دیا انا یوسف، میں یوسف ہوں، ٹھیک، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ اب ان سب کی گردنیں جھک گئی، اب وہ معافیاں بھی مانگنے لگے، معذرتیں بھی کرنے لگے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھیجا، فرمایا بنیامین کو یہاں چھوڑ جاؤ، یہ میرا قمیص ہے، یہ لے کر کے جاؤ ابا حضور کے آنکھوں پہ ڈالو، اس کی بینائی واپس آ جائے گی، اور ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے بذریعہ وحی منع فرما دیا کہ نہیں وہ آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ چلے قمیص لے کر، اللہ تعالی نے بعد صبا کو حکم دیا کہ فوراً جا کر میرے یعقوب کو خبر دے دو کہ حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف کی اس کرتے کو لے کر جب یہ چلے تو خوشبو حضرت یعقوب تک پہلے پہنچ گئی۔ 3 دن کی مسافت پر تھے ایک روایت میں، اور ایک روایت میں آتا ہے 8 دن کی مسافت پر تھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ حکم دیں تو ہوتا ہے، ورنہ حضرت یوسف 7 کنعان کے گھر کے قریب کنواں تھا، اس میں تھے تو پتہ نہیں چلا حضرت یعقوب کو، اور آج یہاں کرتا لے کر کے چلے کئی 100 میل دور، پتہ چل رہا ہے پہلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے انور پر جب اس کرتے کو ڈالا گیا، بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر ان کا استقبال فرمایا اور ملاقات ہوئی، ان کو واپس لے کر کے آئے۔ حضرت یوسف اپنے تخت پر بیٹھے اور اپنی والدہ ابوئی ہی، قرآن پاک کے الفاظ ہیں ماں اور باپ دونوں کو۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اصل والدہ تھی وہ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جہاں کیسے آ گئی اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت
یوسف کی والدہ کو زندہ کر دیا تھا۔ حضرت یعقوب ان کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت یوسف کی جو والدہ تھی، ان کی ایک سگی بہن تھی جس کا نام لیہ تھا، ان کے ساتھ حضرت یعقوب کا نکاح ہوا تھا، خالہ تھی، اس وقت گویا کہ وہ ماں تھی، اور حضرت بنیامین کی پرورش بھی انہوں نے کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی پرورش انہوں نے کی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت یوسف کی بچپن میں ماں تو فوت ہو گئی تھی، بنت اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بیٹی تھی، انہوں نے حضرت یوسف کی پرورش کی تھی۔ بہرحال تشریف لائے، اور جب حضرت یوسف تخت پر آئے تو ماں باپ بھی اور وہ بھائی بھی سب نے سجدہ کیا، خروا لہ سجدا۔ اس سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے جو شریعت میں جائز تھا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ آگے جھکے۔ تو وہ خواب جو شروع میں حضرت یوسف نے دیکھا تھا، اس سورہ یوسف کے آغاز میں ہے، آج اس کی تعبیر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری تعبیر ظاہر کرنے کے لیے حضرت یوسف کو منع فرما دیا تھا کہ آپ نے وہاں نہیں جانا، حتیٰ کہ حضرت یوسف آگے بڑھ کر اپنے باپ کو سلام کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ جبریل آ گئے، یوسف تم نے ابتداً سلام نہیں کرنا، سلام ابا کریں گے، حکم تھا اوپر سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ بہرحال اس میں بہت ساری حکمتیں اور بصیرتیں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ حاسدین کا حسد بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے آخری 2 سورتوں کی تلاوت کا اہتمام اور معمور رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں صبر سے کام لینا چاہیے، مصیبت سے رفعت اور بلندی ملتی ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ شاہد ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مواعظ اور حکمتیں اس قصے میں موجود ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں اے ہمارے محبوب پیغمبر، ہم نے یہ آپ کو بتا دی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یہ سارا قصہ سنایا، اور یہ قصہ بہت زیادہ مشہور بھی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات اور قصص سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ رات تلاوت کی گئی ہے 2 رکوع، وہ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔